بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یزدانی ایچ ڈی نیوز آپ کی حاضر خدمت ہیں، اور آج کے روز ڈوک آوان داخلی دلہ کے اندر ایک بہت اہم سیاسی جلسہ منعقد ہوا، اور یہ سیاسی جلسہ ان افراد اور شخصیات کی آنر کے اندر رکھا گیا کہ جن شخصیات نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر شمولیت اختیار کی، اور اس جلسے میں شرکت کے لیے سردار غلام عباس ضلعی ناظم، سابق ضلعی ناظم، اور چودھری سلطان حیدر علی خان صدر پاکستان مسلم لیگ نون، ان جلوسوں کے اندر جو شخصیات شامل تھیں ان میں سے چیدہ اور اہم شخصیات کے نام یہ ہیں: سابق چیئرمین بلدیہ چکوال چودھری سجاد احمد خان، ملک قیوم کھودے، چودھری یوسف تھوا بہادر، چودھری سرفراز پادشاہان، چودھری ارشد چکملوک، چودھری شوکت جبیر پر، خالد بٹ، اختر بٹ، رانا بشیر سراج، زبیر ایڈوکیٹ، چودھری قمر شدیال، راجہ عرفان دروگی، چودھری سرفراز بون، چودھری ریحان افضل، چودھری معین اکرم، حاجی شوکت رنگلائی، عامر نجیب بھٹا، ملک الطاف، صابر پٹواری، محمود اگزوالے، چودھری ریاض اشرف، حاجی فضل ڈوک ودن، چودھری ذل حسنین، چودھری ساجد اڈوال اور دیگر اہم شخصیات شامل تھیں۔ اس جلسہ کے اندر دو بڑی شخصیات کا خطاب تھا: چودھری سلطان حیدر علی خان، سابق ناظم ضلع چکوال، سردار غلام عباس۔ آئیے آپ کو اس جلسے کی کارروائی دکھاتے ہیں۔ جناب قابل احترام سردار غلام عباس صاحب، بھائیوں دوستوں، سردار صاحب کے ساتھ میرے ساتھ آئے ہوئے اپنے ساتھیوں کا تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ اتنے ناخوشگوار موسم میں بھی آپ نے ایک یہ بھرپور اکٹھ کر کے، میں اپنے یونین کونسل دلہ والے دوستوں کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اس بات پہ مہر لگا دی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو یونین کونسل دلہ کا موسم ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، اور آنے والے الیکشن میں، آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی یونین کونسل دلہ مسلم لیگ نون کا ایک مضبوط گڑھ، ایک مضبوط قلعہ ہوگی۔ میں موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو مختصر کروں گا۔ سب سے پہلے میں اعلیان عوان برادری کا، میجر اللہ داد عوان صاحب کا، احمد عوان کا، فیصل عوان کا، ڈوک عوان، اعلیانہ چھبر کی آبادی کا اس عظیم و شان اکٹھ پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد حنیف چک کوکا سے، طارق محمود صاحب کا کونسلر، محمد خالد چک کوکا، محمد امیر چک کوکا، قمر جاوید صاحب اور عقیل گوندل، ان تمام ساتھیوں نے جو آج مسلم لیگ میں شمولیت کی، ہمارے اس قافلے کا حصہ بنے، اس کے باوجود کہ ان پہ بہت پریشر ڈالا گیا، فون کیے گئے، میرا سب وہ ہر چیز میرے علم میں ہے، میں آپ سب کا اشہد ممنون اور مشکور ہوں، اور آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ میرے خاندان کی سیاسی تاریخ دیکھ لیں تو الحمدللہ یہ بات سامنے آئے گی کہ اللہ کے مہربانی سے میرے خون میں وفا شامل ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کا ساتھ جو آپ نے محبت کی تاکہ میں آپ کو نبھاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کوشش اور کاوش وجاہت خان، چنگیز خان اور ان کے تمام ساتھیوں نے اس اکٹھ کے لیے کی، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھی جو 2018 کے الیکشن میں جنہوں نے اس یونین کونسل میں ہماری پارٹی کا نام زندہ رکھا، ہمارے ساتھ رہے،
جس میں ہمارے صدر نمبردار اعظم عبداللہ سے شراز، سجاد ڈوک ڈبری سے نجم، جبی سے مقصود، چوری ظفر صاحب نارنگ سے، چوری صادق بکھاریاں سے، آپ جو یہاں پہ ہماری مسلم لیگ کی ٹیم ہے، جس مشکل حالات میں آپ نے اس جماعت کا 2018 کے الیکشن میں ساتھ دیا، میں اور اپنی جماعت کو کبھی بھی آپ کی قربانیاں فراموش نہیں کر سکتے۔ اب وقت کا تقاضا یہ ہے، مسلم لیگ نون میں جو ہم سارے ساتھی مل جل کے اس جھنڈے کے تلے اکٹھے ہوئے ہیں، جس کا مقصد ہے کہ ہماری یہ سوچ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو ملک جن اندھیروں میں داخل کر دیا گیا ہے، دھکیل دیا گیا ہے، جو ترقی کا سفر 2018 میں جس کو منقطع کر دیا گیا، اب ہماری کوشش اور کاوش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سارے دوست مل کے اپنی نیت پہنچائیں تاکہ یہ ملک پھر اس ترقی کی ڈگر کی طرف اس سمت میں داخل ہو۔ اور میں یہ بڑے وضوح سے اور یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشن میں سردار غلام عباس صاحب جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بزرگ رہنما ہیں، ان کی گائیڈنس کے ساتھ، ان کی مشاورت کے ساتھ، ہم تمام دوستوں کی مشاورت کے ساتھ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ عوام کی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس طرح کے فیصلے ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالی جس میں پاکستان مسلم لیگ نون سابقہ روایت کے مطابق اس ضلع میں کلین سویپ کرے گی انشاءاللہ۔ ہمارے علاقے کے لوگ، میں نے بڑی اپنی کم عمری میں یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ جبر اور بھونس کی زبان نہ ہمیں آتی ہے نہ ہم سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ اس سے پہلے جو سیاہ گھنے بادل تھے، جو وہ جبر کا راج تھا، ان اندھیروں کا اب انشاءاللہ تعالی خاتمہ ہو گیا ہے۔ اس یونین کونسل میں اور اس علاقہ میں اس سے پہلے جس انداز میں سیاست کی گئی، انشاءاللہ تعالی اب ہماری موجودگی میں وہ کام نہیں چلیں گے، وہ انتقامی کاروائیاں نہیں ہوں گی، وہ لوگوں پہ نہ ظلم نہیں ڈھائے جائیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہر مشکل گھڑی میں، کیا وہ وقت اپوزیشن کا تھا، اب ہماری جماعت برسر اقتدار ہے، ہم انشاءاللہ تعالی آپ یہ جان سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں جو آپ کے پڑوس کی یونین کونسل ہیں، جو میرے پرانے حلقے کے ہیں، کہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مدد سے ہم اپنے دوستوں کی ہر غمی خوشی میں ہر طرح سے بڑھ چڑھ کر اور بھرپور انداز میں ساتھ دیتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو بھی احساس ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی کبھی بھی کوئی اس طرح کا وقت نہ آئے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا موقع درپیش آ جاتا ہے تو آپ اپنے اس بھائی کو، اپنی اس جماعت کو، سردار غلام عباس کو اپنے ساتھ پائیں گے۔ صرف آخر میں اس بات کا ذکر میں نے کچھ عرصہ پہلے یونین کونسل منگوال میں بھی ایک جلسہ میں اس بات کا ذکر اور تذکرہ کیا تھا۔ آپ کبھی ہمارے سٹیج سے، کبھی ہمارے پلیٹ فارم سے، ہماری قیادت کی طرف سے کبھی بھی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کا مظاہرہ کبھی بھی نہیں سنیں گے۔ یہ واضح فرق ہے ہمارے اور ان میں، اور یہ فرق 1985 سے ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک یہ ہمارا سیاسی سفر ہے اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ سردار غلام عباس صاحب نے، میرے والد صاحب نے، سردار اشرف مروم نے، جنرل عبد المجید ملک نے ساری زندگی ایک دوسرے کے اگینسٹ الیکشنز کنٹیسٹ کیے، لیکن الحمدللہ کسی کی سائیڈ سے بھی کوئی بھی اخلاق سے گری ہوئی حرکت آج تک نہیں ہوئی۔ تو یہ انسان کی شخصیت اور انسان کے خاندان کا پتہ دیتی ہیں یہ روایات۔ میں اس سے زیادہ اس پلیٹ فارم سے کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا، نہ اپوزیشن کے دور میں نام لے کے کسی کے بارے میں کی، نہ آج ہماری جماعت برسر اقتدار ہے تو میں کسی کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کروں گا۔ میں آخر میں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہمیں اندازہ ہے کہ ہم جس سڑک کے اوپر سے چل کر آئے ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ یونین کونسل دلہ کی جتنی داخلی آبادیاں ہیں
ان کو محروم رکھا گیا ہے ترقیاتی کاموں سے، ان کے راستے پختہ نہیں ہیں۔ آپ بھی تھوڑی سچویشن کو سمجھیں کہ ہماری حکومت آخری مالی سال میں داخل ہو چکی ہے، اور اس وقت جو معاشی پوزیشن گورنمنٹ کی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ ہم اس وقت دیوالیے کی نہج تک پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی ہماری جماعت کو روڈز کے حوالے سے ہماری لیڈرشپ نے ہم سے کوئی سکیمز لیں یا پروجیکٹ لیے گئے تو الحمدللہ کیے ہوئے وعدے ہم یاد رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے راول کے مقام پہ ایک کمٹمنٹ کی تھی، اور آج میں یہاں پہ کمٹمنٹ کرنے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ لوگوں کو آپ کا حصہ ملے گا اور پہنچے گا۔ بس اب وقت کی ضرورت ہے کہ آپ تمام ساتھی بامی اتفاق رائے سے اپنی اس جماعت کے لیے، اپنے اس گروپ کے لیے، اپنے اس کاز کے لیے اگر کوئی اختلافات بھی ہیں ان کو پیچھے رکھتے ہوئے اپنے آنے والے مستقبل کے چکوال کے لیے اور چکوال کی نسلوں کے لیے اور اس ملک کے لیے اس جماعت کے جھنڈے کے تلے اکٹھے ہوں، ہمارا ساتھ دیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ باتیں بہت کرنی تھی، موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ سردار صاحب آپ سے اپنی گفتگو کریں اور کھل کے اظہار کریں اپنے خیالات کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ اس طرح کی رونقیں، اس طرح کے اجتماع اللہ میاں کی ذات کی طرف سے خیریت ہوئی تو اس علاقہ میں، اس یونین کونسل میں ہوتے رہیں گے، اور ہم ایک دوسرے سے ضرور، ہماری یہ محبت اور عزت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، بلکہ مضبوط ہوگا۔ میں ایک دفعہ پھر آپ تمام ساتھیوں کا، نوجوانوں کا، جنہوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا، جنہوں نے اس اکٹھ کا انعقاد کیا، میں تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں۔ اللہ کی ذات آپ سب کا حامی و ناصر ہوں۔ جناب حاجر سلطان صاحب کی، تو اس دوران قاری نواز صاحب روبوک سے اور نارنگ سے جو نظام صاحب تشریف لائے۔ اب جس ہستی کو میں ڈاکتے خطاب دینے لگا ہوں وہ ایسی ہستی ہے کہ جس کو ضلع بھر کی عوام دیکھنے کے لیے ترستی ہے، جس کی بات سننے کے لیے کان متلاشی رہتے ہیں، بڑی پرمال گفتگو کرتے ہیں، اور اگر میں حسن اخلاق کی بات کروں تو شاید مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ان کے اخلاق پہ، ان کے کردار پہ، ان کی سیرت پہ فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ بقول اقبال میں اگر ان کو شعر کے ساتھ کہہ دوں تو شاید پھر بھی وہ ان کی عظمت کی شان نہ ہو کہ اقبال نے کہا تھا کہ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مفسود ملائکہ ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ فرشتہ سیرت محسن چکوال حاجی سردار غلام عباس۔ ملکہ آبادیوں سے آئے ہوئے میرے دوستوں، بزرگوں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے جس انداز میں ہمیں یہاں خوش آمدید کہا، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کو شکریہ ادا کر سکوں۔ آج کی یہ تقریب جن جوانوں کا یہاں تذکرہ ہوا، میجر صاحب کا تذکرہ ہوا، ان سب کی کاوش اور کوشش ہے اس عبداللہ کی ملکہ آبادی میں کی گئی، اور یہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ یہاں چک کوکر سے بھی لوگ تشریف لائے ہیں، اور مجھے آج چک کوکر کا نام سن کے میرا مرحوم دوست بابا فضل یاد آ گیا۔ سیاست ایک مسلسل عمل کا نام ہے، ہر آنے والا اپنے انداز میں کچھ نہ کچھ کہتا ہے۔ میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں زندگی کے مختلف ادوار سے گزر کے عمر کے اس حصے میں سیاست میں عملی طور پر ایک ورکر کی حیثیت سے تقریباً 34 سال گزار چکا ہوں۔
میری زندگی کا زیادہ وقت اپوزیشن میں گزرا، اور جب کبھی بھی پروردگار نے مجھے موقع دیا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے وہ تمام جو میری ذمہ داریاں تھیں وہ پوری کی، لیکن یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میں نے کوشش یہ کی کہ ایک اپنے پیچھے اچھی روایات چھوڑوں، اور آنے والی کل کی نسل کے حوالے سے میں کم از کم ان کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ میں نے کوشش کی تھی کہ میرے اس حق میں جو پروردگار نے مجھے بہتر دیا تھا، اس سے چکوال کی ان طبقات کا کہ جو فی الواقعہ امداد کے مستحق ہیں، جن کے بچے اس انداز سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے جس انداز سے ان کا حق بنتا ہے، جہاں کے مریض اس طریقے سے حکومت کی ان بنیادی ذمہ داریوں سے مستفید نہیں ہوتے جو ان کا بنیادی حق ہے، اور زراعت کو بہتر انداز میں، بہتر سمت میں لے کے جانے کے لیے جس انداز سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہ ہم شاید نہیں کر پائے، تو کوشش ضرور کی کہ ان تمام سیکٹرز میں اپنی ذاتی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جاؤں۔ اور میں ایک چیز اور آپ سے کہوں گا کہ بحیثیت ناظم میں اتفاق سے میرے ذہن میں یہ چیز آ گئی، مجھے محکمہ تعلیم میں بھرتی کرنا تھی، اور اس بھرتی میں پروردگار نے مجھے یہ اختیار دیا تھا کہ میں اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق اس کی دی ہوئی اس طاقت کے ذریعے سے اپنی مرضی کر سکتا تھا، لیکن آپ کو میں یہ یقین سے کہتا ہوں اور اس بڑے پنڈال میں کہہ رہا ہوں، عزیزم حیدر بیٹھے ہیں، میری نون کے دوست بیٹھے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ میں نے ایجوکیٹرز اپنی قلم سے تقریباً 3700 بچے اور بچیاں بھرتی کی ہیں، اور اس پہ تعلیم نہیں ہے۔ اور پہلا عمل جو میرا تھا، میں نے اپنی ٹیم کو ایک بات کہی تھی کہ یہ ہم آئندہ آنے والی نسل کے لیے ان کی رہنما چن رہے ہیں، اگر آج انہیں ہم غلط انداز سے چنیں گے تو کل آنے والے وقت میں ان کے قدم غلط طرف اٹھیں گے۔ تو سب سے پہلی میں اپنی قربانی اس ٹیم کو کہا میں دیتا ہوں کہ جو میرے پاس وہ 4 نمبر انٹرویو کے ساتھ دیے جاتے ہیں، میں اپنی مرضی سے اس بچے کو جو میرٹ پہ نہیں آتا تھا اسے وہ 4 دے دیتا تو وہ یقیناً بھرتی ہو سکتا، لیکن اپنی قلم سے اپنے اختیارات کو ختم کرتے ہوئے وہ 4 نمبر ختم کر دیا، اور فیصلہ یہ کیا کہ جو آدمی کی بھرتی ہوگا وہ اپنی اہلیت کی بنیاد پہ ہوگا۔ اور میں آج یہاں پہ اتفاق سے میرے ذہن میں یہ چیز آ گئی، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ابھی بچے چاہیے تھے، لیکن اس کوالیفیکیشن جنہیں بی اے پاس ہونا چاہیے تھا کچھ اور کاغذوں کے ساتھ، وہ مکمل کے مکمل بھرتی ہو چکے تھے اور ہمارے پاس ابھی بھی سیٹیں خالی تھی۔ تو اس کے اگینسٹ میرے یہ جو دستے بازو تھے یہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، اس کے اگینسٹ ہم نے بچیوں کو رکھنا شروع کیا اور ہمارا فگر جو میں بتا چکا ہوں وہاں تک پہنچا۔ میں ایک چیز اس کا تذکرہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ ملک نہ کمزور ہے نہ غریب ہے، ہماری پالیسیز غلط ہیں، ہم نے اپنی پالیسیز کے ذریعے سے اس ملک کو یہاں تک پہنچا دیا۔ اور میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں، مجھے مختلف مشاہدات ہوئے ہیں عملی طور پہ کہ جب کبھی بھی
مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بہت بڑا ایک زلزلہ آیا تھا مظفر آباد اور ان علاقوں میں، اور ہمیں کہا گیا کہ ہمارے پاس 1200 کے قریب لوگ آ رہے ہیں جو یہاں رہیں گے، جن کی مدت کا ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ تو میں آپ کو اس فورم پہ پورے اعتماد اور یقین اور اتنے لوگوں کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ یہاں پہ 1 سال رہے، کشمیر سے آئے ہوئے لوگ تھے، لیکن اس ضلع کے غریب لوگوں نے، آپ حیران ہو گئے کہ میں نے جب پہلا اعلان کیا کہ ہم یہ کیمپ بنا رہے ہیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ میں ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ٹرکوں میں، مزدہ ٹرکوں میں اپنی بچیوں کے، میں سمجھتا تھا کہ ان کے اس سامان کو جو بستروں کے حوالے سے آگے دیکھا جائے تو وہ نظر ہی آتا تھا کہ یہ کسی بچی کی جہیز کا سامان آ گیا۔ ہمارے لوگوں میں یہ تعریف ہے۔ اور ایک چیز کہہ کے میں آگے نکل جاؤں گا، حکومت پاکستان کا میں اعلان کر رہا ہوں، حکومت پاکستان کا، پنجاب حکومت کا، ضلعی حکومت کا 1200 لوگوں کو یہاں رکھنے کے لیے 1 پائی پیسہ خرچ نہیں ہوا، اور وہ سارے کا سارا بوجھ یہاں کے غریب لوگوں نے اٹھایا۔ اور جس دن ہم وہ کیمپ بند کر رہے تھے تو اس مد میں لوگوں کے 64 لاکھ روپیہ بچت میں موجود تھا، جو میں نے اس وقت کے پریزیڈنٹ کو جا کے ایک چیک کی صورت میں دیا۔ تو دیکھیے یہ ضلع بھی اتنا کمزور نہیں ہے اور یہ ملک بھی اتنا کمزور نہیں ہے۔ ہمیں اپنی پالیسیز کو درست کرنا ہے، ہمیں اپنی اس آنے والی نسل کی جو ایک پروان چڑھ رہی ہے آج ہمارے سامنے، ان کے لیے منزلیں تلاش کرنی ہے، ان کو تعلیم دینی ہے، ان کو راستے بتانے ہیں کہ انہوں نے کہاں کہاں جا کے اپنی کس طریقے سے اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ ان میں اہلیت ہے، اور اس لحاظ سے ہے کہ اگر یہاں کچھ احباب کا تعلق تعلیم سے ہو تو میں انہیں یہ کہوں گا کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے ایک پروگرام شروع کیا تھا، اور میں اپنے ناظرین دوستوں کا عزت مشکور ہوں، ان لوگوں کی میں عزت بھی اسی وجہ سے کرتا ہوں۔ میں نے ان کے سامنے 2 چیزیں رکھی، ایک طرف گلی ہے، اور میں نے ایک اس ضلع کے بہت بڑے استاد جنہیں آپ یقین جانے میں اپنے بزرگ کا درجہ دیتا ہوں، قاضی بشیر صاحب تھے تھوا بہادر کے، ان کو میں نے بلوایا اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو بلوایا، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ ایک گلہ کیا تھا کہ ہمارے بچے ہائر ایجوکیشن تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کوئی میٹرک میں چھوڑتا ہے، کوئی ایف میں چھوڑتا ہے، کوئی بی اے میں چھوڑ دیتا ہے، ہائر ایجوکیشن میں نہیں جا سکتے۔ تو آپ یقین جانیں کہ میں نے اپنے ان دوستوں کو کہا کہ میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اجلاس بلایا، اور میں نے ان کے سامنے ایک چیز رکھی کہ میں آپ کے ترقیاتی فنڈ سے کچھ پیسے کاٹنا چاہتا ہوں۔ میں نے شاید مجھ پہ اعتماد تھا، یہ پوچھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن میں نے خود انہیں بتایا کہ اس پیسے کو میں تعلیم کی مد میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سسٹم اس لحاظ سے اپنے آپ کو خوش قسمت کہہ سکتے ہیں کہ 100% بغیر اس کے کہ کس کا بیٹا ہے، اس میں چکوال کے ریڑھی بان کا بیٹا بھی شامل تھا، اس میں تلنگان کے پلے دار کی بچی بھی شامل تھی، اس میں چکوال شہر کی ایک غریب ترین شخص کی بیٹی بھی شامل تھی جس نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے اپنی ڈاکٹری پاس کی۔